مزید ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل انسانیت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو ان سے ضرور کہتا چلوں کہ جہاد جہد سے ہے، جہد سے نکلا ہے۔ جہد کا معنی اپنی طاقت کو لگانا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی شجاعت و مردانگی دکھانے کے لیے اپنی طاقت کو لگاتا ہے، اسے جہاد نہیں کہا جاتا۔ اپنی قومیت، لسانیت اور ایک اور جملہ وطنیت، اس کے لیے اپنی طاقت کو لگاتا ہے، اسے بھی جہاد نہیں شمار کیا جاتا۔ اپنی سلطنت کی وسعت کے لیے اپنی طاقت کو خرچ کرتا ہے، اسے بھی جہاد نہیں کہا جاتا۔ مظلوموں، بے قصوروں، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھا کر اپنی شجاعت کی داد وصول کرنا، اسے بھی جہاد نہیں کہا جاتا۔ جہاد خالصتاً اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ حتیٰ کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ کسی شہید ہونے والے کو اتنی جلدی بھی شہید اور جنتی نہ کہہ دیا کرو۔ اس کی نیت، اس کے دل کا حال اللہ جانتا ہے، وہ کس مقصد کو نکلا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی مسلمانوں کی طرف سے شامل ہو کر مشرکین مکہ سے ایسی مٹھ بھیڑ کرتا ہے کہ دیکھنے والے اس کی شجاعت کی اس کو داد دیتے ہیں، اور پھر ان میں سے کوئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس کی شجاعت کے قصے بیان کرتا ہے کہ آج فلاں شخص نے تلوار کا حق ادا کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو دوزخی ہے۔ اتنی جلدی فیصلے نہیں ہوتے۔ قیامت والے دن کا واقعہ علماء سے آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا کہ سب سے پہلے شہید کو، عالم دین کو، سخی کو دربار خداوندی میں مجرم کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا، اور شہید ہونے والا کہے گا اللہ میں تیری راہ میں مارا گیا ہوں، اتنوں کو مارا ہے، پھر میں مرا ہوں، میرا خون تیری راہ میں بہا ہے۔ تو ارشاد خداوندی ہوگا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ میں جانتا ہوں تمہارا خون کس غرض سے بہا ہے۔ داد و شجاعت کے لیے، اپنی مردانگی دکھانے کے لیے، شجاعت دکھانے کے لیے کہ تیرے مرنے کے بعد لوگ کہیں فلاں کتنا بہادر تھا، کتنا بڑا مرد میدان تھا۔ جھوٹ بولتے ہو۔ حکم ہوگا اٹھاؤ اسے جہنم میں پھینکو۔ خالصتاً اللہ کے لیے، خالصتاً۔ اور میں نے کل بتایا تھا کہ جہاد میں جاتے وقت بھی کن کن چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، خالصتاً اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے لیے، اپنے نام نمود کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ جانے والا، یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کے جو سرٹیفکیٹ ملے ہیں، جن کو جنتی ہونے کی خوشخبریاں ملی ہیں، اور جن کے لیے کہا گیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ان کی نیتیں، ان کے ارادے، ان کا نکلنا مشہور بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے آواز لگاتے ہیں تو ایک
عورت اپنے گود کے بچے کو لے آتی. عرض کہ اللہ کے رسول اسے قبول کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا جہاد میں یہ کیا کام کرے گا؟ عرض کی مجھے پتہ ہے یہ کیا کام کرے گا. کہو. کہا کہ جب آپ کی طرف تیروں کی بارش آئے تو میرے اس ننھے کو آگے کر دینا، اس کا جسم چھلنی ہو جائے، آپ کے جسم کو آنچ نہ آئے. فدا ہو امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نیتیں تھیں. یہ بلکہ بعض تو نکلتے وقت دو آپس میں کہ آؤ دعائیں کرتے ہیں، تو آمین کہے. پھر وہ دعا کرتا ہے، وہ آمین کہتا ہے. ایک کہتا ہے کہ اللہ آج ایسے دشمن سے پالا پڑ جائے کہ میں اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھوں اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. دوسرا کہتا ہے آمین. اب دوسرا ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ ایسے دشمن سے پالا پڑے کہ وہ میری زبان کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، میرے ناک کاٹ دے، میرے ہاتھ کاٹ دے، میرا سینہ کاٹ دے، تیری راہ میں میرے 70 ٹکڑے ہوں، اور جب میں تیرے آگے آؤں تو تو کہے کیا لایا ہے، تو میں کہوں اللہ دیکھ میرے جسم کے کتنے ٹکڑے تیری راہ میں ہوئے. تمہارے پاس کون سا آئینہ ہے، کون سا کیمرہ ہے کہ تم صحابہ کرام کے دلوں کی دھڑکن کو بھی سمجھتے ہو بھائی کہ وہ کس نیت سے لڑتے تھے، کس نیت سے میدان میں جاتے تھے. نعوذ باللہ کہنے والے تو کہتے ہیں یہ سارے منافق تھے، صرف نام نمود کے لیے جاتے تھے. بس 2-3 تھے جو مسلمان تھے، باقی کیا تھے؟ اب ان سے آپ کیا کہیں گے جو میدان احد میں نکلتے وقت ایسی دعائیں کر رہے ہیں؟ اور اس ماں کے بارے میں کیا کہیں گے جو گود کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتی ہے؟ یہ دلوں کے راز جاننا کب سے آپ نے سیکھا ہے؟ کیا پیمانے ہیں آپ کے پاس؟ یہی تو ہم رونا روتے ہیں کہ صحابہ کرام کو پرکھنے کے لیے تاریخ کی کتابیں نہیں، قرآن و سنت کو معیار بناؤ. ہر اس تاریخ کو پاؤں کے تلے رون ڈالو جو تاریخ دان صحابہ کرام کے ایمان کو ترازو میں بیٹھ کر تولتا ہے.